बरकत का तस्वर पहले तो कुरान मजीद अहादीस में क्या है पहले वो समझ लिया जाए, फिर हम बेबरकती को समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लबरकातिन अलैहिम मिनस समाइ वल अर्द। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बहुत शुक्रिया क़िबला मुफ्ती साहब ने वक्त की बरकत के एतबार से और कौन कौन से मकामात हैं जिनके अंदर बरकत है, औकात में बरकत होती है, मकामात में बरकत होती है, लेकिन यहाँ पर अब तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह की बरकत को तुम कैसे हासिल कर सकती हो, उन बरक़ात से कैसे मुतमत्ते हो सकती हो और उसके कैसे मुस्तहिक़ बन सकते हो। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लबरकातिन अलैहिम मिनस समाइ वल अर्द। फरमाया अगर तुम ईमान लेकर आ जाओ और तकवा इख्तियार करो, तकवा परहेज़गारी, अल्लाह के बारगाह के अंदर रुजू, रब तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान में जितनी रहमतें बरकतें रखी हुई हैं, फरमाया वो सब कुछ तुम्हें अता फरमा देगा। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वाल व बनीन वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा। अल्लाह ताला फरमाता है तुम अल्लाह की तरफ रुजू तो करो, फिर देखो कि ज़मीन व आसमान की जितनी बरकतें, खुदा तुम्हारे माल में भी बरकत देगा, तुम्हारी औलाद में बरकत देगा, तुम्हारे नहरों में, तुम्हारी ज़मीनों में, खेतियों में। फरमाया ज़मीन व आसमान तुम्हारे लिए बरक़ात उतारेगा और बरक़ात नाज़िल होंगी। कब? कि जब तुम तकवा परहेज़गारी इख्तियार करोगे और अल्लाह की बारगाह के अंदर रुजू करोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की रोज़ी में और इंसान की उम्र में दो चीज़ों से बरकत होती है। फरमाया एक तो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया करो, जो इंसान अपने वालिदैन की खिदमत करता है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक तो रोज़ी में बरकत है। बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां बैठी हुई हैं, हाँ। अपने वालिदैन के साथ अल्लाह तबारक व तआला वहां से अता करता है जहां उनका गुमान भी नहीं होता है। ठीक। दूसरा फरमाया कि अपने अजीज व अकारिब के साथ सिले रहमी किया करो, किसी को महरूम ना करो, किसी को दूर ना करो, किसी से कता ताल्लुक ना करो, कता से बरकतें खत्म होती हैं। फरमाया सिले रहमी करो, कोई तुम्हारे साथ कैसा भी करता है तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो, फिर देखो कि रब ताला तुम पर कैसा करम फरमाता है। तो ये दो चीजों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वजाहत फरमाई कि वालिदैन के साथ एहसान, इंसान की उम्र में, इंसान की रोजी में बरकत, और फरमाया कि अपने अजीज व अकारिब के साथ सिले रहमी। तो इसी बात कहूंगा, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा कि हमारी जाहिरी नजर देखती है कि एक शख्स सूद का लेन देन करता है, कहता है बहुत पैसा आ रहा है, बड़ी बढ़ोतरी हो रही है, इधर से भी आ रहा है, ये अकाउंट भी, प्रॉफिट का जिसको नाम रखा हुआ है इंटरेस्ट को, कहा जी देखे चारों तरफ से आ रहा है। कुरान कहता है नहीं, ये तुम्हारी जाहिरी नजर देखती है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। फरमाया रब तबारक व तआला इसको मिटा देगा, खत्म कर देगा। इतना सारा होगा लेकिन सुकून नहीं होगा, आराम नहीं होगा, घर में चैन नहीं होगा। आप देखें कितने लोग हैं जिनके घर पे कितना कुछ आता है, लेकिन फरमाया उनके घर पर आराम, सुकून और बरकत पूरा नहीं होता है। एक झटका लगा, पता चला 4-4, 5-5 लाख का हॉस्पिटल का बिल चला गया। एक झटका लगा, पता चला 5-5, 10-10 लाख रुपए वकीलों की फीस चली गई। तो ये तमाम चीजें हमें बाहिर नजर नहीं आती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जब रहमत हो। तस्लीम भाई आपको याद होगा हमारी जो बुजुर्ग औरतें होती थी, कितना बड़ा कुंबा होता था, कितना बड़ा खानदान होता था, सारे लोग खा रहे होते थे, पी रहे होते थे, सब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते थे। आज बिल्कुल इनफरादी जिंदगी हो गई है, पर्सनल तौर पर जिंदगी लाइफ बसर करते हैं, बीवी भी कमा रही है, शोर भी कमा रहा है, इधर से भी उधर से भी, लेकिन है नतीजा क्या है? रोना, हाय कुछ नहीं है। ये अल्लाह की रहमत और बरकत से हम महरूम हो चुके हैं। उसका तरीका यह है कि अल्लाह की तरफ रुजू करो। एक कॉलर भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात करें? मैं सऊदीया से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, क्या कहेंगे? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, और इससे हमें बहुत अच्छी मालूमात हासिल होती है। मैंने ये कहना था कि जिस तरह आपका टॉपिक चल रहा है बरकत के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई इंसान ये फील करता है कि वाकई जिस तरह मुझसे सामने करके पेरेंट्स की खिदमत करने से या और इस तरह से अज़ीज़ व अक़रबा से अच्छा सलूक करने से बरकत हासिल होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फील होता है कि मुझे इस तरह से अल्लाह ताला की तरफ से बरकत हासिल है, इस तरीके से कि अल्लाह ताला ने मुझे हर ज़िंदगी की सादत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा हासिल होती है। उसके अलावा ये कि मैं अपने घर में या अपने उसमें बेइंतहा के दौर में जब हर इंसान ये शिकायत करता है कि हमें सुकून नहीं है, कि मुझे अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह सुकून महसूस होता है। तो मुझे इसके लिए और क्या करना चाहिए कि मुझे अपने रब का? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉल और शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से?
جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، عائشہ. جی میری بہن کیا کہیں گی؟ جی میرا سوال ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے زکوٰۃ کے پیسوں سے مدرسے میں جنازے کی ڈولی دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. اور زکوٰۃ دوسرا سوال میرا یہ جو زیور ہوتا ہے، ہیلو جی جی زیور جو ہوتا ہے کتنے 7 تولے تک ہو تو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور 7 تولے سے زیادہ ہو تو پھر زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ دیتے تو اس 7 تولے گن کے دی جاتی ہے، 7 تولے ہٹا کے دی جاتی ہے زکوٰۃ؟ جی مفتی صاحب. جی ایک تو یہ پوچھا گیا کہ جنازے کی ڈولی زکوٰۃ کے پیسے سے دی جا سکتی ہے، تو جنازے کی ڈولی نہیں دی جا سکتی. زکوٰۃ کے پیسے نہ مسجد میں دے سکتے ہیں نہ کنسیشن میں دے سکتے ہیں، اس کے لیے ملک شرط ہے، اس کے اندر نہیں دی جا سکتی. یہ جو ہماری بہنوں کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ سونے کے اندر جب تک 7.5 تولہ نہ ہو جائے، اس میں ایک وضاحت میں سب سے پہلے کر دوں کہ یہ تب ہے کہ آپ کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، آپ کے پاس مال نہیں ہے، کچھ بھی آپ کے پاس چاندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونے گولڈ ہے صرف. تب وزن کی طرف جائیں گے کہ وزن 7.5 تولہ ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے. اگر کچھ پیسے بھی ہیں تو 1 تولہ 2 تولہ بھی ہوگا، اس کو جمع کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور اس کو وزن سے دیکھا جائے گا کہ 7.5 تولہ وزن ہے تو تب آپ کی زکوٰۃ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے جی اکثر جمعہ مبارک، شادی مبارک، عید مبارک اور پھر آگے سے خیر مبارک کہا جاتا ہے، تو مبارک میں بھی برکت کا کوئی تصور ہے؟ ایک تو سب سے پہلے جو لفظ مبارک آپ نے استعمال کیا ہے یہی صحیح لفظ ہے. ہمارے ہاں کشمیر میں پنجاب میں مبارک کہا جاتا ہے، تنو مبارک ہوئے، عید مبارک ہوئے، تو مبارک کوئی لفظ نہیں ہوتا. یہی لفظ ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے کہ مبارک. جی اصل میں یہ دعا ہے بارک اللہ سے، جیسے عرب کے اندر رواج ہے. ہم نے تو چونکہ آپ بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے اس لیے ہمیں پتہ چل گیا ہے. لفظ صحیح ہے، ورنہ ظاہری بات استعمال کرنا چاہیے. ہم بھی مبارک ہی کہہ رہے ہوتے. ویسے یہ بھائی تسلیم صابری صاحب کی کوالٹی ہے، میں ہمیشہ آف کیمرہ بھی بات کرتا ہوں کہ ان کا تلفظ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا، اور بہت کم لوگوں کے صحیح تلفظات ہیں. بہت بڑی بات ہے. جی جس زبان میں بول رہے ہیں اس کا ایکسنٹ تو. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہے نا، وہ شوگر کی مریض ہے، پیشنٹ ہے، وہ روزے رکھتی ہیں نا تو وہ بہت مشکل سے مطلب روزہ کمپلیٹ کرتی ہیں، اور جب افطاری کرتی ہے تو پانی پی نہیں سکتی ہیں، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پانی پینے میں انہیں، تو ہے نا ان کے لیے مطلب روزہ کیسا وہ رکھ سکتی ہیں، وہ روزہ رکھیں یا نہیں؟ جی مفتی صاحب. دیکھیں جی اگر ایسا شوگر کی بھی سطح ہوتی ہے، اگر ابتدائی انیشلی شوگر ہے تو اس میں تو رکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن شوگر اتنی ہائی ہے کہ بہت لانگ ٹائم جو ہے وہ پانی کے بغیر اور کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو وہ شرعی معذور ہیں، وہ بعد میں فدیہ دے دیں. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. سلام تحسین بھائی، بہت بہت مبارک ہو آپ کا برتھ ڈے آج ہے. مہربانی، شکریہ. جی تنویر احمد بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی تنویر صاحب کیا کہیں گے؟ تحسین بھائی جب میری کال ملی تھی تب لائٹ تھی، اب آپ کو مجھے کائنڈلی فون پہ ہی جواب مفتی صاحب سے لے کے دینا ہوگا. باتیں تو زیادہ کرنے والی تھی، صرف ایک بات کروں گا آپ سے. مفتی صاحب سے سوال ہے میرا. اس سے 2 دن پہلے ہم سب لوگ اکٹھے بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں. افطاری کے وقت میں تقریباً 1 آدھ منٹ باقی تھا. میرے والد صاحب نے بولا کہ ٹھیک ہے ٹائم ہو چکا ہے، افطاری کر دیں. میرے ذہن میں ایک بات آئی، یہ سرکار سوال کر لیجئے گا، ذرا جلدی سوال کر لیجئے گا. میں سوال کر رہا ہوں سر، آپ بہت پورا واقعہ سنا رہے ہیں نا، ایک سوال ذرا جلدی کر لیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا سوال ختم ہو چکا. میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ اطاعت ہے، تو میں نے روزہ افطار کر دیا. ٹھیک ہے. اور پتا تھا کہ روزہ نہیں کھولا؟ پتا تھا کہ ابھی آدھا منٹ باقی ہے. ٹھیک ہے چلے آپ کو بتاتے ہیں جواب. جی فلا تطیعہما، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کی بات مانو، لیکن اگر وہ کسی خلاف شرع بات کا تمہیں کہتے ہیں تو فلا تطیعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا. ان کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ تو ان کا گیا. اس میں سے یہی بات ہے جو مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا بھی ہے کہ ٹائم باقی ہے، لیکن میں اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ روزہ میں کھول رہا ہوں، میرا والد مجھے کہہ رہا ہے میں ان کی اطاعت کر رہا ہوں. تو اس کے اندر مخلوق کی معصیت نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں. ان کو والد کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی، وقت پر روزہ کھولتے. اب ان کا روزہ گیا ہے. اب یہ ہے کہ چونکہ اگر تو شک کی بنیاد پر ہے تو پھر صرف روزہ کی قضا ہے، اور وقت پتا تھا ان کو تو اب ان کو کفارہ کہہ رہے ہیں مجھے پتا تھا کہ آدھا منٹ باقی ہے. کیا فرمائیں گے مسلم؟ میں تو سمجھتا ہوں کفارہ بھی لازم ہوگا. کفارہ ہوگا. جی اسلام کے اندر ناحس نہیں ہے.
اچھا، اسلام کے اندر برکت تو ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہماری بیویاں منحوس ہیں وہ میں گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں مہینہ کو برکت والا ہو سکتا ہے، زیادہ برکت والا، دن کو زیادہ برکت والا، لمحات کو زیادہ برکت والے. کوئی بچہ، کوئی مکان ہوتا ہے، مکان راس آ جاتا ہے کہ یہ مکان مجھے بڑا راس ہے، جب سے اس مکان میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی. لیکن نحوست فرمایا اسلام کے اندر نحوست نہیں ہے. جو اللہ کا نام لینے والا ہے، اللہ کے رسول کا نام لینے والا ہے. دیکھیں ہماری والدہ نے کتنی اچھی بات کہی، بہت اچھی بات، دو باتیں انہوں نے کی ہیں اور ایسی بسم اللہ پڑھ کے. پہلی ہماری مائیاں ہوتی تھی، بزرگ خواتین ہوتی تھی، ہر چیز بسم اللہ، ہر چیز بسم اللہ، کھانا رکھا بسم اللہ. آج تو پتہ ہی نہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، اللہ رسول کے نام کر رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، ٹی وی چل رہے ہیں، وہ برکتیں کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آپ ہی برا کہیں گے نا. بسم اللہ پڑھ رہی ہے، گانا لگا ہوا ہے، گانے کی آواز اونچی آ رہی ہے، اس میں بسم اللہ کیسے پڑھے؟ بند کر دیں اس کو. اچھا، اس کو بند کریں. دوسرا انہوں نے جو فرمایا، قرآن نے یہ اسلوب عطا فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا جو مفتی صاحب نے نحوست کی ذکر چیزیں فرمائی، مشاہدات کی، بزرگان دین کی، قرآن نے بھی ایک چیز ذکر فرمائی. فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے پھر جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے. وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. فرمایا کتنی قومیں تھیں، فرمایا ان کی معیشت بڑی اچھی تھی، اللہ تعالیٰ سے اعراض کیا، نافرمانی کی، ان کی معیشتیں، وہ باغات، وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. تو پتہ چلا کہ برکت اللہ اور اس کے رسول کے نام کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر، ایک جملہ کہوں گا، جس کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے اندر